اس پوری کائنات میں بہت سے عجیب عادتوں والے پرندے ہیں جو اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ ہر پرندے کی خوراک کا حصول مختلف بھی ہوتا ہے۔ کچھ دانہ بیج پھل کھا کر پیٹ بھرتے ہیں اور کچھ کھاتے ہیں مردار۔ جی ہاں، زمین سے گندگی اور مرے ہوئے جانوروں کا صفایا کرتے ہیں یہ گدھ۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ گدھ کے بارے میں تمام دلچسپ معلومات جانیں گے، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ میں ہوں محمد شہباز اور آپ انفو اینیملز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ معزز ناظرین، گدھ ایک مشہور پرندہ ہے جو گوشت نوچ کر نگل لیتا ہے۔ ماہرین حیوانات بتاتے ہیں کہ گدھ کی زندگی باقی تمام پرندوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ 1000 سال تک بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ ماہرین مزید لکھتے ہیں کہ گدھ اگر خوشبو سونگھ لے تو فوراً مر جاتا ہے۔ گدھ کے بڑے بڑے پر اسے دور تک اڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ یہ پرندہ اڑتے ہوئے مردہ جانور تلاش کر لیتا ہے، کیونکہ یہ جتنا بھی کھا لے پھر بھی بھوکا ہی رہتا ہے۔ ناظرین، گدھ کبھی کبھار شکار بھی کر لیتا ہے، مگر یہ اپنے شکار کے لیے چونچ کا ہی استعمال کرتا ہے۔ یہ اپنے پنجوں کو شکار کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ گدھ کی گردن لمبی اور سر بغیر پروں کے ہوتا ہے۔ اس کی تیز چونچ طوطے کی طرح مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ دوستوں، گدھ مادہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے انڈوں پر خود نہیں بیٹھتی، بلکہ انڈوں کو کسی اونچی جگہ گھونسلوں میں رکھتی ہے جہاں سورج کی دھوپ ان انڈوں کو سینکتی ہے۔ گدھ کے انڈوں کو عموماً چمگادڑوں سے خطرہ رہتا ہے، اس لیے گدھ مادہ اپنے گھونسلوں میں چنار کے پتے بچھا دیتی ہے تاکہ چمگادڑ وہاں نہ آ سکیں۔ گدھ کو لالچی پرندہ بھی کہا جاتا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ لالچی پرندہ نہ ہوتا تو نسل انسانی بہت سی وبائی امراض میں مبتلا ہو چکی ہوتی۔ دنیا میں اب تک گدھ کی 30 اقسام دریافت ہو چکی ہیں، جس میں سب سے زیادہ وزنی نسل کا گدھ 15 کلو تک وزنی ہو سکتا ہے، جبکہ اس کے پروں کا پھیلاؤ تقریباً 4 میٹر تک ہوتا ہے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے گدھ کو مضبوط جسم سے نوازا ہے۔ یہ اپنے طاقتور پنجوں سے مردہ جانور پر پکڑ بنائے رکھتا ہے۔ اپنی لمبی گردن سے یہ جانور کے ان حصوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جہاں کوئی اور نہیں پہنچ سکتا۔ مختلف قسم کے ناولوں، قصے کہانیوں میں گدھ کو ایک لالچی اور سست پرندے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جو کہ اپنا شکار کرنے کی بجائے دوسروں کے شکار پر نظر رکھتا ہے۔ یہ پرندہ زیادہ تر خود شکار نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کے شکار کیے ہوئے اور بیماری سے مرے ہوئے جانوروں کا گوشت کھاتا ہے۔ قدرت نے گدھ کو صفائی کرنے والے کا کردار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گیدڑ، بھیڑیوں اور چیتوں سے لڑنے کی طاقت رکھنے والا یہ پرندہ خود شکار نہیں کرتا، بلکہ مردار جانوروں کا گوشت کھا کر انسانوں اور دوسرے جانوروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیارے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے گدھ کو ایک ایسے معدے سے نوازا ہے کہ یہ ہر طرح کا گوشت ہضم کر سکتا ہے۔ گدھ کی بعض نسلیں ایسی بھی ہیں جو جانوروں کی ہڈیوں کو بھی 24 گھنٹے سے پہلے ہضم کر سکتی ہیں۔ موجودہ حالات میں گدھ کی نسل ختم ہونے کے قریب ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھلا مردہ اور گلے سڑے جانوروں کا گوشت کھانے والا پرندہ ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا کی تمام بیماریوں کے زہر سے اس کا کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان کے پھیلائے ہوئے زہر سے یہ محفوظ نہیں ہے۔ دوستوں، پاکستان اور انڈیا میں جانوروں کو بخار، سوجن اور درد میں کمی کی خاطر اکثر اوقات ڈیکلو فینک دی جاتی تھی، اور اس میں کبھی کبھار جانور کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ ڈیکلو فینک لگے اس گوشت کو جب گدھ کھاتے تھے تو وہ بھی موت کا شکار ہو جاتے تھے۔ اگرچہ سن 2006 کے بعد ڈیکلو فینک کو غیر قانونی قرار دیا گیا، مگر گدھ کی بہت زیادہ تعداد میں کمی کی وجہ سے پوری دنیا بالخصوص ایشیا کا ایکو سسٹم تہس نہس ہو گیا ہے۔ ناظرین، گدھ تمام اڑنے والے پرندوں میں تیز اڑنے والا پرندہ بھی ہے، کیونکہ اس کے لمبے پر باقی تمام پرندوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ ایک دن میں کئی میل کا سفر طے کر سکتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ پرندہ کبھی کبھار اتنا زیادہ گوشت بھی کھا لیتا ہے کہ اگر اڑنا چاہے تو اڑ نہیں سکتا، اور کئی بار اچھل کود کرنے کے بعد فضا میں بلند ہو سکتا ہے۔
गिद्ध अमूमन जोड़ों की शक्ल में रहते हैं। इनके बड़े बड़े गौल होते हैं जिसमें 100 तक गिद्ध मौजूद होते हैं। गिद्ध मादा और नर अगर एक दूसरे से जुदा हो जाए तो मर जाते हैं, यानी ये जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दोस्तों, ये परिंदा अगर कभी डर महसूस करे तो अपनी खाई हुई खुराक को घोंसले में उगल देता है, जिससे ऐसी खतरनाक बू आती है कि करीब मौजूद शिकारी और चरते हुए जानवर वहां से दूर चले जाते हैं। कोहे इंडीन में पाया जाने वाला गिद्ध सबसे बड़ा है, जो वहां मौजूद पहाड़ों में रहता है। चट्टानों पर इनके बड़े बड़े घोंसले देखे जा सकते हैं। साहिल समंदर पर आने वाली मछलियां और मुर्दा जानवर इसकी खुराक होती है। गिद्ध 35,000 फीट की ऊंचाई से अपनी खुराक को देख लेते हैं। जब ये बूढ़े होते हैं तो इनके पंजे मजबूत हो जाते हैं। ये जवानी से ज़्यादा बुढ़ापे में बहुत ताकतवर नजर आते हैं। प्यारे दोस्तों, गिद्ध के बच्चे 2 से 3 महीने के बाद उड़ने के काबिल हो जाते हैं और अपनी खुराक तलाश करने लगते हैं। गिद्ध की ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची परवाज़ 37,000 फीट की रिकॉर्ड की गई है। हज़रत अली ने फरमाया कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हज़रत जिब्रील मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर चीज़ का एक सरदार होता है, बस इंसानों के सरदार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, नबियों के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, रूम के सरदार हज़रत सुहेब हैं, फ़ारस के सरदार हज़रत सुलेमान हैं, हबशा के सरदार हज़रत बिलाल हैं, दरख्तों का सरदार बेर है और परिंदों का सरदार गिद्ध है। महीनों का सरदार रमज़ान है, दिनों का सरदार जुमा है, कलाम का सरदार अरबी कलाम है, अरबी कलाम का सरदार कुरान मजीद है और कुरान मजीद का सरदार सूरतुल बकरा है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। शुक्रिया।